شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیو بزرگوں محترم ساتھیو، 15واں پارہ 18ویں سورت سورہ الکہف، اس کی آیت نمبر 38 اور 39 دو آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ اس مقام پر ہم سن رہے ہیں پچھلے دروس میں، پچھلی آیات میں ہم نے سنا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کی یہاں مثال دی ہے۔ ایک بندہ جس کو اللہ بڑا نوازا ہوا ہے، امیر ترین ہے، باغوں کا مالک ہے۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ ذرا غریب ہے، لیکن جو باغوں کا مالک ہے وہ تھوڑا اپنے اللہ سے دور ہے، بے دین ہے، وہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ اپنے باغوں کو دیکھ کے بڑا اتراتا ہے کہ میں بڑا امیر ہوں، اللہ نے بڑا نوازا ہے، میں اللہ کا بڑا محب ہوں اللہ کا میں، اور اللہ مجھے اگر موت آئے بھی کہ تو میں آگے مجھے اللہ اچھا مقام عطا کریں گے۔ یہ سب کچھ ہم سن چکے ہیں۔ اب دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو جواب دے رہا ہے۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی، قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ وہ کہتا ہے اس کا دوسرا دوست جو ہے، جو غریب ہے ذرا، کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تم اس ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے تخلیق کیا ہے، اور پھر تجھے مٹی سے بنایا اور نطفے کی شکل میں تجھے لایا، پھر تجھے ایک چلتا پھرتا ہو انسان بنا دیا، مرد بنا دیا تجھے ایک۔ آگے وہ کہتا ہے وہ بندہ، لیکن هو اللہ ربی، اب اپنی طرف آتا ہے کہ لیکن میں تو ایسا نہیں سوچتا، هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی اللہ ہے، میں اسی اللہ کو رب مانتا ہوں، میرا پالنے والا، مجھے عطا کرنے والا، میری ہر ضرورت پوری کرنے والا وہی رب ہے، وہی اللہ ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، عطا کرنے والے کو، کیونکہ آگے بھی اس چیز کی وضاحت ہو رہی ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اب اس کو کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہ کہا، قُلْتَ، یہ کیوں نہ کہا، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تم نے کیوں نہیں کہا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، جب تم نے محسوس کیا، جب تم نے دیکھا کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، جب تیرے دل نے یہ چیز محسوس کی کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اب ان آیات میں ہمیں دو سبق مل رہے ہیں، دو سبق۔ پہلی چیز، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ میں ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرا پالنے والا وہی ہے۔ جب کسی کو دیکھو کہ وہ آپ سے مال و اولاد میں زیادہ ہے تو کیا کہنا ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا وہی رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی کہ جس نے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کرنے والا وہی ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ دنیا کا مال و متاع بندے کے پاس ہونا اس کے محب ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر دل میں ہونا، تقوی دل میں ہونا، یہ چیز اس کا مقرب ہونے کی علامت ہے۔ اور جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ تم سے مال میں اولاد میں کم ہے، تمہارے پاس زیادہ مال و متاع ہے، اولاد ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، ہرگز اس پر تکبر یا مان نہ کرو، غرور نہ کرو۔ وہاں پہ کیا کہنا ہے، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی فرمایا کہ ابو ہریرہ، تجھے میں عرش کے نیچے ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ضرور بتائیے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ضرور بتائیے۔
آپ نے فرمایا جب تمہارا دل خوش ہو جائے اپنی کسی چیز کو دیکھ کر، اپنے مال کو دیکھ کر، اپنے اولاد کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، دنیا کا مال ہے، اولاد ہے یا علم ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی میں باتیں کر رہا ہوں، میرا دماغ چل رہا ہے، زبان چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان آپ کے سن رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو اسی وقت بند کر سکتا ہے ہر چیز۔ وہ ایسی قدرتوں کا مالک ہے وہ، بلکہ ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ اور چند تھوڑی دیر پہلے نا ہمارے یہاں ایک وہ آفتاب آئے تھے، آفتاب مدیر رحمان صاحب، جو انگلینڈ سے آئے تھے، ہم نے درس رکھا تھا ان کا۔ ایسے وہ بڑے پائے کے عالم ہیں، وہ 12-13 سال پہلے بیان کر رہے تھے، وہ درس دے رہے تھے، اچانک حملہ ہوا، اٹیک ہوا ان پر فالج کا، زبان گنگ ہو گئی ان کی، 6 ماہ تک کوئی بات نہیں کر سکے، بے سدھ پڑے رہے وہ۔ اللہ کی رحمت ہوئی، ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کہ یہ بندہ بول نہیں سکے گا ساری زندگی، اب یہ بندہ پہلے کی طرح بول نہیں سکے گا۔ ابھی بھی ہم نے محسوس، ہم جنہوں نے پہلے سنا ان کو، ہم محسوس کرتے ہیں، 12-13 سال ہو گئے، ابھی بھی ان کی زبان میں لکنت ہے، ہلکی سی محسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے، ان کے بیان سنتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی مرضی ہیں۔ یہ 6-7 ماہ تک وہ بندہ پڑا رہا ہے ایسے ہی، نہ بول سکا نہ ہل سکا۔ آہستہ آہستہ ریکوری ہوئی اس کی، اللہ نے پھر اس کو موقع دیا، اب پھر وہ اللہ کا دین سنا رہا ہے لوگوں کو، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں وہ۔ یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے، اور جب چاہے وہ سلب کر لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی اولاد کو، اپنے علم کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے، وہاں اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کے سوا کوئی نہیں جس کی طاقت ہو، جس نے یہ مجھے عطا کیا ہے۔ جب کوئی دل کڑے، کسی کو دیکھو بڑا امیر ہے، بڑا اس کو نوازا ہوا ہے علم کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے، وہاں پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، میرا بھی رب وہی ہے جو اس کا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جس نے اس کو عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کرے گا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہاں پہ حسد نہیں ہونا چاہیے کہ دل میں حسد آ جائے کہ وہ زیادہ اللہ کا پیارا ہے، میں کیوں نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لے کے بڑے بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ پیروں فقیروں کے پاس اگر ایک بھائی امیر ہو گیا نا، دوسرا بھائی جلے گا، جیلس ہوگا، بلکہ اس کے اوپر پھر وہ کیا کرے گا، جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے، تویز تاگے کا معاملہ چلے گا وہاں پر، جادو کا معاملہ چلے گا وہاں پر، اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، اپنے ایمان کا بھی ستیہ ناش کرے گا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ، اگر اس کے متعلق اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ اس کو نوازنا ہے، اس کا بگاڑ کوئی نہیں سکتا وہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔